انٹرنیشنل کورٹس میں کیوں جایا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف ایک نیریٹو بلڈنگ کا یہ سلسلہ نہیں ہے؟ سعدیہ، میرا خیال ہے کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں باتیں کی، یہی ایک اس کا جو سارا ایک سلسلہ ہے عمران خان کی جو سیاسی زندگی ہے، اس کا یہ بڑا اہم حصہ ہے جو اس وقت سامنے آئے، جو آپ نے ذکر کیا، جس کا ہم نے شروع سے ہمارا تو شروع سے یہ سٹانس رہا ہے کہ عمران خان نے ایک خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، چاہے ہمارے سفارتی سطح پہ معاملات ہوں، ہمارے دوست ممالک کو جس طرح اس نے علیحدہ کیا ہم سے، یا ناراض کیا، یا تھوڑی سی دوری پیدا کی، پاکستان کو تنہا کیا سفارتی سطح پہ، اور اسی طرح معاشی جو ہمارا شعبہ ہے اس میں جس طرح اس نے نیچے کی طرف پاکستان کو لے کے گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح ریاستی اداروں کو مختلف اوقات میں کمزور کرنے کی کوشش کی اور پولیٹیسائز کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو گورننس کا جو حال تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم تو شروع سے کہتے رہے ہیں کہ اس کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، یا اس کا مخصوص ایجنڈا ہے جو پاکستان کے متعلق یہ لے کے آیا، جس کو یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں یہ گیا ہے عمران خان، تو مجھے بتائیں یہاں پہ بڑے سیاسی جو ہمارے لیڈر رہے ہیں، چاہے وہ بھٹو صاحب تھے یا میاں نواز شریف صاحب جیلوں میں رہے، جلا وطنیاں کاٹی، لیکن کبھی بھی اس قسم کی کوشش کسی بھی لیڈر نے نہیں کی، سیاسی لیڈر نے، جس طرح اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک یہاں کا اندرونی معاملہ جو ہمارا ہے، جو بھی ہمارا لا ہے، آئین ہے، اس کے تحت جو بھی کیسز بنتے ہیں یا وہ ایک سلسلہ چلتا ہے کسی کے خلاف، تو وہ یہ لے کے انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا، جس کا وہ انٹرنیشنل کورٹ فورم نہیں ہے ان کاموں کے لیے، وہ اور معاملے ہیں جو انٹرنیشنل ہمارے ڈسپیوٹ ہیں یا کیسز ہیں، یا آپ کو ایک اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ چلیں، اگر آپ نے انٹرنیشنل کورٹ میں جانا ہی تھا، اتنی ہی کوئی آپ کی مجبوری تھی، تو جس شخص کو آپ نے ہائر کیا ہے، جس لائر کی ہم بات کریں، جیفری رابرٹسن، جو کہ سلمان رشدی کا وکیل رہا ہو، اور یہی نہیں ایک میگزین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی تھی، وہاں ان کا بھی وہ وکیل رہا ہو، تو ایسے لوگوں کی وکالت کی ہو، پھر آج میں دیکھ رہی تھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس فرم سے اس کا تعلق ہے وہاں سے جی وکیل یا اس فرم کی خدمات تو اسحاق ڈار نے بھی لی ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی لی ہیں، لائک فرم کی خدمات لینا ایک الگ بات ہے، بٹ اسپیسیفکلی اسی بندے کو ہائر کرنا جو ان تمام کیسز میں پہلے رہا ہے، تو یہ کیا آپ پرسیپشن اس کا سمجھتے ہیں کہ ایک تو بنے گا، اینڈ سیکنڈلی خود آپ ایک طرف اسلام کی ہمیشہ سے بات کرتے رہیں اور سیکنڈ آپ اس کو جا کے اپنا وکیل ہائر کر لیں؟ نہیں دیکھیں سعدیہ، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑی سینسٹیو بات ہے کہ ایسے وکیل کو جو سلمان رشدی یا مسلمانوں کے خلاف یا اسلام دشمنی میں وکیل بڑھ چڑھ کے ہوتا رہا ہے ہر واقعے میں، اور اس کو زیادہ کوریج ملتی ہے، وہ زیادہ ایک بندے کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے کہ فلاں وکیل ان ایشوز پہ بہت اہم ہے، یا اس کی جو اس کو میڈیا پذیرائی ملتی ہے۔ لیکن میں جو بات کر رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے جو ہمارے سپریم کورٹ ہیں یا ہائی کورٹ ہیں یا دوسرے ہمارے کورٹس ہیں یا جوڈیشل سسٹم ہے، اس پہ اس نے عدم اعتماد کر دیا ہے سارے کے سارے پہ، حالانکہ جتنا اس کو ریلیف مل رہا ہے، جتنا اس کے ساتھ امتیازی برتاؤ ہو رہا ہے ہماری عدالتوں کی طرف سے، امتیازی امین کے اس کو لاڈلا سمجھا جاتا ہے جی، تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اگر یہ ادھر چلا گیا تو یہ ہماری عدلیہ کے لیے بھی لمحہ فکری ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قوم کو اب بھی میرا حال ہے اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ جو شخص ہے یہ کدھر لے کے جا رہا ہے ہمیں، اور یہاں کدھر لے کے جا چکا ہے۔ آج جس حالات میں پاکستان گزر رہا ہے وہ اسی کا کیا درا ہے، اور ایک خاص مخصوص طبقہ ہے جو اس پہ ابھی بھی بات کرتا ہے کہ جی عمران خان جو ہے یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ چند لوگ کھڑے ہیں یہاں پاکستان سے،
تو یہ ہمارے لیے بڑی اہم باتیں ہیں، اور ہماری جو اس وقت پوزیشن بنی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح یہ انٹرنیشنل کورٹس میں یا دوسرے ممالک میں جس طرح بھی ہمیں پتہ چلا کہ ان کی بیگم صاحبہ نے بھی کسی سے رابطہ کیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، ہمارے نظام کے لیے انتہائی ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے، یا بلکہ میں تو سمجھتا اپر مڈل کلاس ہے، وہ بھی جس طرح اس وقت پھنسی ہوئی ہے اپنی زندگی گزارنے میں یا ڈے ٹو ڈے مہنگائی کے حوالے سے، وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جہاں پہنچ چکے ہیں، اور دوسری طرف اندر جو یہ معاملات چل رہے ہیں اندرونی طور پہ، ان کے جو اثرات ہیں جو گلوبلی یا انٹرنیشنلی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، تو یہ معاملات واقعی ہیں تو بہت ہی اس وقت گمبھیر قسم کے ہوئے ہیں۔ اور ابھی جو بجلی کا معاملات ہیں، اس میں بھی ہمیں بڑے غور و فکر کے ساتھ کچھ نہ کچھ حل تو اس کا نکالنا ہے۔ تو اس طرح تو نہیں چلے گا، اس طرح تو کسی طریقے سے بھی نہیں چل سکتا۔ یہ نہیں کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ، نہ تو آپ کی انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ آپ کو دوسرے جو پروڈکٹس ہیں وہ ایک، یا آپ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ٹرانسپورٹ پہ بیٹھنا، لوگوں کا سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اتنی ہو چکی ہیں کہ اب میرا تو دل دکھتا ہے، یا میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں 35,000 تنخواہ ہے، بل ہمارا 20,000 آ گیا، یا 15,000 آ گیا، یا 30,000 آ گیا، تو اس کے بعد بس بندہ سر پکڑ لیتا ہے، یار کس طرح معاملات چلیں گے۔ بلکہ اگلے دن میں سن رہا تھا ٹی وی پہ، جو کہ بات درست ہے، کہ جو بہت ہی کھاتے پیتے لوگ ہیں، جس کو آپ امیر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں ٹرم ہے، لیڈ کو تو چھوڑے اشرافیہ کو، وہ بھی محسوس کر رہے ہیں اس کی پنچ۔ بالکل ہے، برداشت تو کر رہے ہیں، وہ افورڈ بھی کر لیں گے، لیکن پنچ جو ہے اس کو بھی پہنچ رہی ہے، اس کی جو اس وقت مہنگائی ہے یا معاملات ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کوئی کسی جگہ سے بھی کوئی اچھی آپ کو خبر نہیں مل رہی، چاہے کوئی اگین رانا صاحب، آٹوموبائل انڈسٹری حکومت ہے، 90 دن کے لیے آئی ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور فرینکلی یہ بیگیجنگ کا ہے بھی نہیں، انہوں نے تو یہ قصوروار نہیں ہے جو اس وقت ملک میں حالات ہیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن کی تاریخ آئی کہ جی 28 جنوری کو الیکشن کرا دیں گے، یا پھر اگر بہت ہی ہوا تو ایک ہفتہ آگے معاملات چلے جائیں گے، 4 فروری کو کرا دیں گے، یہ واقعی ہو جائیں گے اور یہی واحد حل ہے؟ دیکھیں، واحد حل تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی، آپ اس کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہہ لیں، اور تھوڑی کنٹینیوٹی۔ اب جو پیچھے معاملہ ہوا ہے، اس کے باوجود کہ اس کو اتنی سپورٹ تھی، اتنا سب کچھ تھا، یہ جب آ کے بیٹھ گیا پرائم منسٹر عمران خان، تو اس کے بعد جو اس نے اس وقت بھی خطرناک ہو جاؤں گا، اور اس نے خطرناک ہو کے دکھایا پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے۔ اور اس نے ایک دن مجھے بتائیں جب سے یہ عدم اعتماد شروع ہوا ہے، جو کہ عینی ایک طریقہ کار تھا، تو اس وقت اس نے کیا، اس کا کنڈکٹ کیا تھا؟ اس کا کنڈکٹ کیا تھا کہ سائفر آ گیا بیچ میں کہ باہر سازش ہوئی ہے۔ اس کا کنڈکٹ یہ تھا کہ عدم اعتماد کو جو دنیا میں کسی جگہ، وہ جو ان کا ڈپٹی اسپیکر تھا سوری، اس نے جو کیا وہ بھی اشر دیکھا آپ نے، اسمبلی ڈیزالو کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ریزائن کیے، وہاں بیٹھا نہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہاں شور شرابہ جو اس نے کیا ہے وہ اس ٹائم میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر پروونشل اسمبلیاں توڑ دی۔ اس نے ہر طریقے ڈی اسٹیبلائز سسٹم کو کیا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے IMF کو لیٹر بھی لکھے گئے۔ تو یہ ایک اتنی لمبی داستان ہے اس ٹائم کی کہ میں کوئی سخت لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا جو قانونی طور پہ بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کو تو میرا کسی طریقے سے بھی یہ قابل معافی لوگ تو نہیں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کبھی عدالت کچھ ریلیف دیتی ہے، کبھی کوئی چیز ہو رہی ہے، کبھی کوئی چیز ہو رہی ہے، کبھی کوئی چیز ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کچھ لوگوں کی بڑی بہت کدھر ہے بزدار سے نہیں پکڑا گیا، یا اس کی جتنی کرپشن تھی، کدھر ہیں دوسرے لوگ جو بلینز جہازوں پہ لے کے باہر جاتے ہیں، اسپین وغیرہ، اور یہاں پہ ہمدردی ان کے لیے ہے کہ جی ان کو کیوں پوچھا جا رہا ہے۔